شان شوق اسلام عقیدتی پذیر مصنف کتب کثیرہ صاحبزادہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق وارث، حق وارث، حق وارث، فیضان دلدار، فیضان دلدار۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطا عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيد يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ پادشاہ ہر دو عالم شیخ عبدالقادرست، پادشاہ ہر دو عالم شیخ عبدالقادرست، سرور اولاد آدم شیخ عبدالقادرست، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شیخ عبدالقادرست۔ درد مندوں سے نہ پوچھو ادھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ یہاں غرض ہے دین سے، یہاں غرض ہے دین سے، تکلف سے کام نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر قبلہ محترمہ عابدہ زاہدہ قبلہ اما جی حضور دامت برکاتہم علیہا اور پیر طریقت گلستان سادات حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید آفاق حسین شاہ صاحب جماعتی زید مجدہ الکریم
معزز و محتشم احباب علم و دانش، سامعین و سامعات، معزز سلسلہ وارثیہ کے بزرگان دین جو جلوہ فکر ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہوئے چند گھڑیاں اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا سامان حاصل کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے آپ کو سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی مرتبت مخلصم و مجسم جناب غلام ربانی قادری صاحب نے بندہ نچیر کو حکم صادر فرمایا کہ بندہ نچیر یہاں حاضر ہو کر آپ احباب کی زیارت کریں۔ اصل وعدہ طویل سفر کے بعد یہاں حاضر ہوا۔ اب آئیے، سفر طویل ہو یا قلیل ہو، جب ذکر حبیب ہو، جب ذکر حبیب ہو تو پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، پھر بات ہوتی ہے تو فقط یار کی ہوتی ہے۔ اور جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ عالیہ وارثیہ میں نے اس کے متعلق کافی بڑا ہے اور ساری زندگی بزرگوں کی تربیت میں گزری ہے۔ یہ سلسلہ مقدسہ عارفوں کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ عارفوں کا سلسلہ ہے۔ میں پروفیشنل خطیب نہیں، درگاہ شریف کا اتنا جھاڑو کش ہوں، جو بات کروں گا وہ دل کی کروں گا، یہ میری عادت نہیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی۔ تو سلسلہ عالیہ وارثیہ یہ عارفوں کا سلسلہ ہے، عاشقوں کا سلسلہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا سلسلہ ہے کہ جن کے شب و روز والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کے مطابق گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا کے مطابق گزرتی ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی بابا جی کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں کراچی جاتا رہتا ہوں، کراچی والوں کو راضی کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حیات مقدسہ طیبہ طاہرہ زندگی جو ہے خاص کو رونی کے مطابق گزاری ہے۔ خالق کائنات اس قبر انور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر آج دور کا مقام وعدہ مکمل فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی عقل سے نہیں بلکہ عشق سے گزاری ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ کاشی و شکر، عشق کہتا ہے کہ پیٹ ہونے جگر۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو۔ عقل کہتی ہے کہ بدو نیک ہے، عشق کہتا ہے نانا یہ سب ایک ہے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے آتا ہے کوئے یار کو۔ عقل ہے دائی اور عقل ہے جویان راہ، اور عشق ہے دانا راہ۔ اور عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور پنجابی جملہ دے رہا ہوں اس سارے کا محاصل کہ عقل نو پہندیاں نے جتیاں تے عشق نو لگدی ہے بہار۔ سبحان اللہ۔ عشق نو لگدی ہے بہار، عقل نو پہندیاں نے جتیاں، عشق نو لگدی بہار۔ آؤ حضرت سیدنا آفتاب شریعت و طریقت، ماہتاب حقیقت، صاحب علم و فضل، منبع رشد و ہدایت، حضرت سیدنا حاجی حافظ وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جس کا علی وارث ہو جائے، جس کا علی وارث ہو جائے، اور جو وارث علی ہو، جس کا علی وارث ہو جائے، اور علی جس کا وارث ہو کر اس کو وارث علی کر دے، اپنی طریقت کا، اپنے فیض کا، اپنی جود و عطا کا، اپنے لطف و کرم کا، تو خدا کی عزت کی قسم وہ بندہ بیٹھا تو بشریوں میں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس کی نگاہ خدا کی نگاہ ہو جاتی ہے۔
سلسلہ ہے، یہ عارفوں کا سلسلہ ہے۔ حضرت سیدنا حاجی وارث علی رحمت الرحمان اپنے آستانہ ناز پر ہیں تو چوچھا شریف کے سید آئے، مؤذن نے اذان دے دی تو چوچھے کا سید مصلی پہ کھڑا ہوا۔ بات کا لطف لینا ہے، عوام کے لیے نہیں خواص کے لیے نکتہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بیچلر بیٹھے ہیں اور پرائمری کا طالب علم کھڑا کر دیا ہے، لیکن چلو بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو قبول ہو جائے گی۔ آپ بیٹھے ہیں آستانے پر، مؤذن نے اذان دی تو چھوچھے کا سید مصلی پہ حضرت حاجی وارث علی رحمت الرحمان باغے وضو کیا۔ اللہ اکبر۔ جو صاحب اقرار تھے ان میں شور و غوغا ہوا کہ آج حاجی وارث علی نے نماز پڑھی ہے۔ میری بات کو سمجھنا ہے یارو، میں نے پتہ نہیں کہاں تک دیکھ کر یہ بات سنا رہا ہوں، یہاں کی ہوتی تو مجھے بڑی باتیں آتی ہیں۔ ربانی صاحب کو پتہ ہے میں دنیا پھرنے والا بندہ ہوں، لیکن توجہ رکھیے، شور و غوغا ہوا صاحب کال میں، صاحب کال میں شور و غوغا ہوا کہ آج آپ نے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ صاحب کال لوگوں نے شور ڈال رکھا ہے، آج آپ نے نماز پڑھی ہے، آج آپ نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ حقیقت کی رمز مجھے اور آپ کو نہیں ملتی۔ یہ اگر امیر خسرو کی بارگاہ میں جائے تو نظر آتی ہے کہ نالۂ بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ ہو۔ مایا یہ جو پرندہ پھڑک رہا ہے نا پنجرے کے اندر، اس لیے نہیں پھڑکتا، یہ صاحب حال اس لیے نہیں بچلتے کہ پنجرے میں کیوں آئے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے پھڑکتا ہے کہ جو وقت اس پنجرے سے باہر گزرا ہے وہ کیوں گزرا ہے، جو وقت اس پنجرے سے باہر گزرا ہے وہ کیوں گزر گیا، وہ اس پنجرے میں کیوں نہیں گزرا۔ اور دنیا دار سمجھتے ہیں یہ روتا ہے، یہ پھڑکتا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، بات در حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا کہتے ہیں؟ اے حضور کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ آج انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میری جو مسجد کا امام ہے یہ سفر بہت کراتا ہے۔ جو میری مسجد کا امام ہے، جو میری مسجد کا امام ہے یہ سفر بہت کراتا ہے اور میں بوڑھا آدمی ہوں، سفر نہیں کر سکتا۔ وہ سوال کیا حضرت محراب یہاں ہے، مصلی یہاں ہے، مسجد یہاں ہے، یہ کہاں سفر کرنے جاتا ہے؟ فرمایا نانا یہ جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں نے ابھی بازار سے کپڑے لینے ہیں، الرحمن الرحیم میں نے ابھی قیمہ بنوانا ہے، مالک یوم الدین میں نے ابھی بیٹے کو مدرسے میں چھوڑنے جانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی فلاں کام رہتا ہے، ابھی فلاں کام رہتا ہے، ابھی فلاں کام رہتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق کہتا ہے نانا چل کوئے یار کو۔ فرمایا یہ بہت سفر کراتا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اس کے پیچھے اتنا سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کہہ لیتا ہوں پیچھے اسی امام کے تو اس کے پیچھے سفر نہیں کر سکتا۔ آج کچوچے کا سید آیا ہے، اس نے جب اللہ اکبر کہا تو خود بھی مدینے پہنچا، مجھے بھی پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آئیے جناب بندہ احباب علم و دانش، آج میں اور آپ ایک عرس کی بزم میں حاضر ہیں،
جن کا نام پیر طریقت ماہتاب شریعت سید دلدار حسین شاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وارث علی سے بات چلتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے دلدار پہ بات ختم ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وارث علی سے بات چلی ہے اور دلدار حسین کے پاس میں اور آپ بیٹھے ہیں. اور بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ بات کیا ہے؟ میری آپ کی قبر بنی، سال کے بعد اولاد بھول گئی. پوچھا بابا جی بتانا، آپ نے ہم نے جب ابا کو دفن کیا تھا آپ ساتھ تھے، بتانا ذرا کوئی نشانی رکھی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کوئی نشانی رکھی ہے؟ زبیدہ خاتون نے ایک دیوان لکھا، دیوان مخفی. دیوان مخفی مخفی. اسا صوفیاں دے چنڈے یاد تسی تھوڑا مسکراؤ تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوان مخفی. اس کا نام دیوان مخفی کیوں رکھا؟ اس نے اپنے باپ سے وہ چھپا کر رکھا تھا دیوان. اس کا ایک شعر کا مصرع اس نے لکھا. اس نے کہا پر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے. پر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے. اسے پوچھا تو سلطان کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اور تیری قبر پر چراغ نہیں. اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی ہونا اور بات ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. بادشاہ کی بیٹی ہونا اور بات ہے. اس سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن قبر اس کی زندہ رہتی ہے جو دلدار حسین ہو کر افشا کالونی میں بیٹھ کر جب یہ کہے کہ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. بھئی قبر اس کی روشن ہوتی ہے، قبر اس کی روشن ہوتی ہے، قبر اس کی پر چراغ اور دیا ہوتا ہے، اور قبر اس کی امیروں کا مقصد بن جاتی ہے. غریب نہیں امیروں کا مقصد بنتی ہے. جو کہتا ہے میں دنیا کا سلطنت کا سلطان نہیں، سلطان ہونا دور کی بات ہے، وہ سلطنت مصطفیٰ کا ادنا فقیر بن جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سلطنت مصطفیٰ کا ادنا فقیر بن جاتا ہے. لیکن سمجھ کس کو آتی ہے؟ آئیے پھر امیر خسرو کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ پوچھا اس رات کا منظر کیا تھا؟ کہنے لگے مجھے کیا مطلب، مجھے کیا پتا. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سرم سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. کہنے لگے وہاں دیکھا کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے نہ پوچھو، پری پیکر نگارے سر وقت دے لالا رخ سارے سراپا یافت دل بود شب جائے کہ من بودم. وہ منظر کیسا تھا؟ کہنے لگے مجھے منظر نہ پوچھو، وہ منظر کیسا تھا یہ نہ پوچھو. رقیبہ واہ 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 واہ. رقیبہ واہ واہ. کہنے لگے بات کیا ہوئی وہاں؟ سبحان اللہ. وہاں کلام کیا تھا؟ رقیبہ گوش پر آوازیں ان کر ناز و من ترسان. یہ کلام تھا کہ کسی کو سمجھ آنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ عاشق اور معشوق کا مسئلہ تھا. میان عاشق و معشوق ہم رمزیست. واہ 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 واہ. سبحان میان اللہ. عاشق و معشوق ہم رمزیست. ارامن کاتبی را خبر نیست. کہنے لگے وہ بزم کیسی تھی؟ کہا مجھے بزم پوچھتے ہو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامگاہ خسرو. مجھے پوچھ رہے ہو کہ وہ بزم کیسی تھی؟ اس کا میزبان کون تھا؟ اس کا میزبان کون تھا؟ اس کی ریسپشن والا کون تھا؟ اس نے ویلکم کرنے والا کون تھا؟ اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامگاہ خسرو. محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بود. کہنے لگے وہاں جو شمع تھی وہ تو جلوہ گر تھی. آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ امام الانبیاء کے غلاموں. آج بھی جہاں جہاں شمع رسول روشن ہے، جہاں جہاں شمع رسول روشن ہے، وہ قادری ہوں، وہ چشتی ہوں، وہ نظامی ہوں، وہ وارثی ہوں، وہ قلندری ہوں. میں نے یہاں آیا تو بڑا دل خوش ہوا کہ میرے جد اعلیٰ بھی قلندر تھے
واہ 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 ماشاء اور جب میں یہاں آیا تو میں نے اس میں پاک بڑا تشریف رکھے دلدار حسین قلندر۔ اللہ واہ واہ یہ جو قلندر ہے یہ کوئی مذاق بازی کا لفظ نہیں، بڑے بڑے لوگ قلندر لکھ لیتے ہیں یا قلندر کہلاتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں عرض یہ کرتا ہوں قلندر کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر کے 5 حرف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قلندر 5 تنی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر قلندر لگا کرن کہ جو کچھ پاس رکھے وہ بندر ہے، جو سب کچھ لٹائے وہ قلندر ہے۔ ہوں اگر تسی سبحان اللہ کول رکھی تے تساں سوچ لینا ہے تے جے سبحان اللہ مکمل آکھنی تے پتہ لگ جانا قلندر کے آستانے پہ بیٹھے ہیں۔ اور میں قلندروں کی اولاد ہوں۔ قلندر کے 5 حرف ہیں۔ قلندر 5 تنی ہوتا ہے۔ پہلا ہے کاف، کاف قرب الہی دارد، کاف قرب الہی دارد، لام لذت قلب دارد، لام لذت قلب دارد، نون نیت نیک دارد۔ کراچی والوں کی بارگاہ میں جملہ دینے جا رہا ہوں۔ نون نیت نیک دارد، دال دنیا دور دارد، رے رفیق الہی دارد، رے رفیق الہی دارد۔ اور قلندر جو ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہے کہ جہاں سارے مقام ختم ہوتے ہیں قلندر اسے کہا جاتا ہے جو ما سوی اللہ سے سنیں توجہ ہے جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایسے نہیں دل سے نعرہ لگاؤ، زور لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ سوچک، آستانہ عالیہ سوچک۔ قلندر اسے نہیں کہا جاتا جو بندی چرچے پی کر نعرے لگانے والا۔ قلندر اسے نہیں کہا جاتا جو شریعت و طریقت کا تارک ہو، بلکہ قلندر اسے کہا جاتا ہے جو حقیقت معرفت کے بحر کا ہوتا زن ہو۔ قلندر اسے کہا جاتا ہے جو ما سوی اللہ سے پاک ہو جائے، جو دنیا کی لذات اور خواہشات کو ترک کر کے فقط اللہ کا ہو جائے اور اللہ کا اظہار میں ہو جائے کہ ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، اور اس کی اپنی حالت یہ ہو جائے کہ بس وہ اس معرفی کا تبتل الیہ تقدینا، وہ اس دنیا سے بھی کٹ چکا ہو اور اپنے ہاتھ سے بھی کٹ کر صرف یار کی خبر لے جائے، صرف یار کی خبر رہ جائے، اسے قلندر کہا جاتا ہے۔ اور قلندر جو ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں آنے والا کبھی نامحروم نہیں لوٹتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی سب سے پہلی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی ایک ہی وقت میں محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے۔ اب کتابوں کے حوالے دینے شروع ہوں، یہاں چونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ایک ہی وقت میں محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے۔ اس پر صرف ایک دلیل پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور کی اتباع کی وجہ سے وہ ایک ہی وقت میں محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے۔ آؤ یارو، آپ کی نسبت تو اس ولی کامل کے ساتھ ہے۔ میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی، لیکن ان کا مرید اگر اتنا باشرہ ہے، ان کے مریدوں کو دیکھا ہے، باشرہ ہیں، تقوی والے ہیں، اور پھر ان کا عکس بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ باشرہ ہیں۔ تو آؤ ایسے دور میں، یہ مادیت کا دور ہے، فرقہ پرستی کا دور ہے، اور فتن دور ہے، آج کے اس دور میں اہل اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنا یہ لازم ہے۔
یہ لازم ہے. اور پھر قائم کس طریقے سے کرنی چاہیے. اشرفی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی بڑے باادب لوگ ہیں اور یہ طریقت کے معاملے میں بڑے توحید پرست ہیں. اس جملے کی صرف ان لوگوں کو سمجھ آئی ہے, سب کو نہیں آئی. یہاں ضرورت مرشد کے اندر ہمارے قبلہ مکابہ حضرت امیر ملت مجدد دین و ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث شریف پوری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا بہاؤ الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ, آؤ طریقت والوں ان جملوں کو دل کی تختی پہ لکھو اور اجازت چاہتا ہوں. حضرت سیدنا بہاؤ الدین نقشبند رحمت الرحمان سر شام ہے, دل میں خیال اٹھا کہ اپنے شیخ کامل کے چہرہ انور کی زیارت تو کر کے آؤں. سبحان اللہ. سفر شروع ہوا, دیدار حضرت سیدنا امیر کلال رحمت الرحمان کے دیدار کا. جا رہے ہیں, راستے میں جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. راستے میں جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جناب خضر فرماتے ہیں بہاؤ الدین ادھر آؤ, بہاؤ الدین کم ہے, بہاؤ الدین ادھر آؤ, میں خضر ہوں, میں خضر ہوں, میں خضر ہوں. اگر مرید ہوتا کوئی ہم جیسا, سن رہے ہو کہ نہیں, کہتا کہ چھوڑو پیر کو اور اگلے کو اور پچھلے کو, خضر کو تو مل جاؤ. سبحان اللہ. بہاؤ الدین بننے کے لیے اس ارادت کی ضرورت ہے. بہاؤ الدین بننے کے لیے اس ارادت کی ضرورت ہے. وہ ارادت کیا ہے؟ ادھر آؤ میں خضر ہوں, ادھر آؤ میں خضر ہوں, ادھر آؤ میں خضر ہوں. توجہ نہیں دیتے. جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضرت سیدنا امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہاؤ الدین آج راستے میں تمہیں خضر بلاتے رہے, ان کی طرف توجہ نہیں دی. آپ عرض کرتے ہیں حضور بہاؤ الدین کی آنکھوں میں امیر کلال کا چہرہ ہے, ہمیں کیا غرض کہ ڈھونڈے ہوا تو تیرا سایہ ذلے الہ ہو گیا ہے. بہاؤ الدین کی آنکھوں میں امیر کلال کا چہرہ ہے. بہاؤ الدین کیا جانے کہ خضر کیا ہے, لیکن اس بات کی سمجھ یارو ہر کسی کو نہیں آتی. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدائے کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, دیدائے کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. آنکھ والا گل بن گئی ہے, کسی بھی اپنی بنا لا ہو, یہ کو سمجھ نہیں بات کیا بنی ہے. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدائے نور دل کا نور نہیں. اللہ اللہ. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدائے کون
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کیونکہ ان کی نگاہ ناز میں کوئی جادو ضرور تھا جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی۔ ان کی نگاہ مست میں، ان کی نگاہ مست میں کوئی کیف تھا ایسا بے خودی کہ جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی، کیونکہ ان کی نگاہ ناز، ان کی نگاہ مست میں کوئی جادو ضرور تھا ان کی نگاہ مست میں۔ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا یار میں نے دیکھا ہی تھا، اللہ 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 واہ واہ واہ، میں نے دیکھا ہی تھا، وہ بات تو دیکھنے سے بن جاتی ہے۔ نگاہ مست ملائی تو میں پھرا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے۔ یہ بیٹھنے کی بات ہے نا، ان کے قدم لگ جانے کی بات ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو سرور تھا ان کے دیدار میں۔ اللہ 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 واہ، میں نے مانا اور بھی لاکھوں ہنسی ہوں گے مگر، اللہ 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 اللہ، میں نے مانا اور بھی لاکھوں ہنسی ہوں گے مگر، میں نے دیکھی ہے جو صورت وہ کہیں ملتی نہیں، میں نے دیکھی ہے جو صورت وہ کہیں ملتی نہیں۔ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر، کیا 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 دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے تو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا دی قسمیں اپنے شیخ نال محبت رکھو، اس لیے نہ رکھو کہ دنیا مل جائے، کاروبار مل جائے، تجارت مل جائے، نہ کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں عقل نہ پیندیاں جتیاں، عقل نہ پیندیاں جتیاں۔ 14 سال ہو گئے نے یزیدی عقل نو اج بھی جتیاں پہ رہی ہیں، تے عشق نو لگدی بہار، عشق جدوں ہور بن کے تے سامنے پیش ہو جائے، پھر یار تو پہلے یار دے قدماں دا نذرانہ بن جاندا ہے، یار تو پہلے یار دے قدماں دا نذرانہ بن جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ لازم ہے، اور ایسی پاک بارگاہوں میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔